ਸਦਨਾ ਮੈਂ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸਦਨਾ ਖੁਦਾਇਆ। ਸਦਨਾ ਮੈਂ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸਦਨਾ ਖੁਦਾਇਆ। ਸਦਨਾ ਮੈਂ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸਦਨਾ ਖੁਦਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੱਲ ਕੰਨ ਤਰ ਤੂੰ ਖੁਦਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੱਲ ਕੰਨ ਤਰ ਤੂੰ ਖੁਦਾਇਆ। ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸਦਨਾ ਖੁਦਾਇਆ। ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸਦਨਾ ਖੁਦਾਇਆ। ਸਦਨਾ ਮੈਂ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸਦਨਾ ਖੁਦਾਇਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਤੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਤੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਆਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਤਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸਦਨਾ ਖੁਦਾਇਆ। ਆਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਤਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸਦਨਾ ਖੁਦਾਇਆ। ਸਦਨਾ ਮੈਂ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸਦਨਾ ਖੁਦਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰੱਬਾ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰੱਬਾ। ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸਦਨਾ ਖੁਦਾਇਆ। ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸਦਨਾ ਖੁਦਾਇਆ। ਸਦਨਾ ਮੈਂ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸਦਨਾ ਖੁਦਾਇਆ۔ खुदावंद यीशु अल मसीह के काबिल ताज़ीम बाबरकत और ज़िंदगी बख्श नाम में आपकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम अर्ज़ है। खुदा बाप का बड़ा ही शुक्र है जिसने अपने बड़े करम से मुझे और आपको मौका दिया है कि हम उसका ज़िंदगी बख्श कलाम सुन पाए। अभी आप खुदा की हम्द और सना का गीत सुन रहे थे जिससे आपको बरकत मिली है, और यकीनन खुदा के कलाम से भी हमें बरकत मिलेगी। तो आइए बड़ी तवज्जो से, बड़े एहतराम से, खामोशी से, बड़े लिहाज से खुदा का कलाम सुनिए। तो तलावत कलाम पाक सुनिए। आज की तलावत बाइबल मुकद्दस की पहली किताब से है। पैदाइश की किताब उसका 6वां बाब है, उसकी 8 और 9 दो आयत, फिर इसी बाब की 22 आयत और फिर 7वें बाब की पहली आयत। तो तलावत सुनिए। इस तरह से लिखा हुआ है, मगर नूह खुदावंद की नजर में मकबूल हुआ। नूह का नसब नामा ये है,
نو مرد راست باز اور اپنے زمانے کے لوگوں میں بے عیب تھا، اور نو خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ 22ویں آیت، اور نو نے یوں ہی کیا جیسا خدا نے اسے حکم دیا تھا، ویسا ہی عمل کیا۔ اور خداوند نے نوح سے کہا کہ تو اپنے پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں آ، کیونکہ میں نے تجھی کو اپنے سامنے اس زمانے میں راست باز دیکھا ہے۔ خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو، آمین۔ میرے بھائی، میری بہن، میرے بزرگ، میرے دوست، جو بھی آپ خدا کا کلام سننے کے لیے حاضر ہے، آج ایک بہت ہی ضروری خیال میں شروع کر رہا ہوں۔ ایک مضمون ہے اور قسط وائز میں پیش کروں گا، اور آج پہلی قسط ہے اور عنوان ہے الہی فرما برداری کی جرت۔ کیا؟ الہی فرما برداری کی جرت، دی courage ٹو اوبے گاڈ۔ تو ہے نا غور طلب بات؟ الہی فرما برداری کے لیے راست باز کی جرت، حوصلہ، ہمت، دلیری اور بے خوفی۔ بائبل کا خدا اپنے پیروکار، اپنے عابد، اپنے پرستاروں سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اس زمین پر موجودہ دنیا میں بڑی دلیری، حوصلے، ہمت، دلیری اور بے خوفی کے ساتھ خدا کے حکم کو مانے۔ دنیا جدھر مرضی جائے، جو خدا کا ہے، جو دعویٰ کرتا ہے کہ میرا ایمان خدا پر ہے، اس کے کلمے پر ہے، اس کے پاک روح پر ہے، اس کے کلام پر ہے، اس کی کلیسیا پر ہے، خدا اسے ریکوائر کرتا ہے، ڈیمانڈ کرتا ہے کیا؟ اس کے حکم کی تابع فرمانی میں ہمت دکھائے، جرت دکھائے، حوصلہ دکھائے، دلیری ظاہر کرے اور بے خوفی ظاہر کرے دنیا کے سامنے کہ جو مرضی ہو جائے، میں خدا کا ہوں، اس کی بات مانوں گا چاہے گردن چلی جائے۔ تو دوستو، عزیزو، آج یہ پہلی بات میں شروع کر رہا ہوں، اور جو مثال ہے بڑی تلاوت میں سنا کہ بے دین دنیا، دوسرا پطرس 2:5، پطرس رسول نے کہا کہ حضرت نوح کے زمانے کی دنیا بے دین تھی، لڑنے مرنے پر ہر وقت تیار ہوتے تھے لوگ، سیکس کا شور تھا ہر طرف، غیر جسم کی طرف رغبت تھی، اور خدا ملول تھا کہ ایسے انسان ہو گئے ہیں، ان کو بنایا ہی کیوں؟ بری دنیا، گاڈ لیس ورلڈ۔ ایسی دنیا کے اندر ایک شخص ہے، مثال ہے، وہ اتنا دلیر ہے، اتنا بے خوف ہے اس بے دین دنیا میں کہ وہ خدا کا حکم مانتا، اس کی بات پر عمل کرتا ہے، نہ اسے کلچر کی پرواہ ہے، نہ وہ دنیا کو دیکھتا کہ وہ کدھر جا رہی ہے، نہ 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 نہ، نہ کسی برادری، نہ پارٹی، نہ کسی انسان کا خوف، انٹائر کانسیکریشن کے ساتھ اپنے رب کی بات مانتا اور اس پر عمل کرتا ہے۔ یہاں بھی آپ نے سنا نوح ڈڈ ایز دا لارڈ کمانڈڈ۔ کیا حال ہے میرا اور آپ کا؟ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں،
یہ نوح کے زمانے کی دنیا سے زیادہ بے دین ہے، غیر جسم کی طرف راغب ہے، گناہ انتہا کو پہنچا ہوا ہے، بد اخلاقی کی کوئی حد نہیں ہے، اور یہ ایسی دنیا جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں جہاں لوگ کہتے ہیں گاڈ از ڈیڈ، اور یہ جو مذہب ہے یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی نشے کی دوائی ہے جس کو لوگ استعمال کرتے ہیں۔ تو دوستو، بھائی بہنوں، میرے بیٹے بیٹی، اس دنیا میں ہمیں یاد کرنا ہے کہ اگر کوئی خدا کا واقعی ماننے والا ہے تو پھر وہ نوح کی طرح خدا کا فرما بردار ہے، پورے حوصلے کے ساتھ، پوری جرت کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ، پوری دلیری کے ساتھ، اور بے خوف ہو کر۔ لوگ کیا کہتے ہیں اس بزرگ کو؟ جب وہ جہاز بنا رہا تھا خدا نے کہا کشتی تیار کر اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، میں انسان کو بنانے پر پچھتا رہا ہوں، میں اب ختم کر دوں گا، جو میرا شوق تھا انسان کو بنانے کے لیے وہ پورا نہیں ہوا، میں مٹا دوں گا سب کچھ۔ لیکن نوح اس زمانے میں بے خوفی کے ساتھ خدا کے حکم کے نیچے زندگی گزار رہا ہے۔ خداوند مسیح نے فرمایا لوکا 17 باب میں 26-27 آیت میں کہ جس طرح نوح کے زمانے کی دنیا بے دین تھی اور دنیاوی کام کاج میں مصروف تھی، کھانا پینا، بیاہ شادی کرنا، اور انہیں کو ہوش نہیں تھی کہ کسی نے ہمیں خلق بھی کیا ہے، کوئی ہمارا مالک بھی ہے، نو 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 گاڈ لیس، نو فیئر آف گاڈ۔ تو مسیح نے کہا جب میں آخری وقت میں آؤں گا تو نوح کے زمانے کی طرح لوگوں کا برا حال ہوگا۔ اور آپ چاروں طرف دیکھو تو صحیح، کلیسیا کے اندر، کلیسیا کے باہر، کس طرح بدی کا اندھیرا آسمانوں کو چھو رہا ہے، اندر اور باہر کس طرح شیطان ناچ رہا ہے، انسان کس طرح مادر پدر آزاد ہے اپنی مرضی میں۔ خدا کہاں ہے، مسیح کہاں ہے، پاک روح کہاں ہے، الہام کہاں ہے، کلیسیا کا معیار کہاں ہے؟ Nobody thinks about it۔ بھائیو، حکم یہ ہے ساری دنیا کے لیے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر کے مسیح یسوع خدا کے بیٹے پر ایمان لا کے خدا کی بادشاہی میں آ جائیں، مسیح کی صلیب کے پاس آ جائیں، جہاں ہمیں بچانے کے لیے مسیح نے انتظام کیا ہے۔ نوح نے تو کشتی تیار کی تھی، لیکن مسیح نے صلیب تیار کی ہے۔ He died on the cross of Calvary for me and for you، کہ ہم بچ جائیں جس طرح نوح طوفان سے بچ گیا، اس کے نوجوان بیٹے بچ گئے، ان کی بیویاں نوجوان بچ گئی، وہ بھی تو اسی زمانے میں تھے۔ لیکن جن کے اندر خدا کا خوف ہے، خدا کی فرما برداری کی روح ہے، وہ خدا کو سامنے رکھتے ہیں، دنیا کی پرواہ نہیں کرتے۔ میری دعا ہے خدا آپ کو توفیق دے کہ آپ ٹوٹلی انٹائرلی اپنے یہوہ کے لیے زندگی کو مخصوص کریں، اپنے مسیح کے لیے زندگی مخصوص کریں، اور ہدایت کے مطابق اس دنیا میں جئیں۔ God bless you. Thank you so very much. Stay safe. Be blessed. Amen.